الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العلی العظیم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم بزرگوں اور دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کی غار میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے. جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے. ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے. ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حرث، امیہ ابن خلف، نضر ابن حارث جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہ کار تھے، اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان. کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں. ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں، اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں. اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں. محترم بزرگوں اور دوستو، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے. بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے. الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی. مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں. کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں. مسلمانوں، آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کو مکہ کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا. آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ ابن مسعود ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں. امیہ ابن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہہ ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے. امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے اور شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے. امیہ امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں.
اسلام کے نوجوانوں، جانتے ہو یہ بلال حبشی کون ہے؟ اسی امیہ ابن خلف کے غلام ہیں۔ جب اسلام قبول کیا تو مکے کے اندر امیہ ابن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکیں۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا کہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے، لیکن آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ ابن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں اور امیہ ابن خلف میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان رہو۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 مقتول ہوئے، وہ 70 گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج جہاں دیکھیے، جس طرف دیکھیے، وہیں